رمضان المبارک کے حوالے سے 2-3 منٹ کی گفتگو، تاکہ ہمارے اندر رمضان کی اہمیت تھوڑی بہت اجاگر ہو جائے، بلکہ پوری طرح اجاگر ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے لیے بابرکت بنا، برکتوں والا بنا، رجب کو اور شعبان کو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کے 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہے ہیں کہ رجب اور شعبان کو برکتوں والا بنا۔ کیا مراد برکتوں سے؟ اس کے بڑے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ برکتوں سے مراد یہ ہماری صحت میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں، ہماری عمر میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں، ہمارے رزق میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں، ہمارے علم میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان کی اہمیت کو جان سکیں، ہمارے عمل میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان میں اچھے اعمال کر سکیں، ہمارے ہر کام میں ایسی برکت ہو وہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کے مہینے کی جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کے ہمیں اس سے مستفیض ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اس میں خوب اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پر چڑھتے ہوئے آمین 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 فرمایا تھا، اور اس میں سے ایک دعا کیا تھی جس نے رمضان کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو گناہوں کی بخشش نہیں کروائی، تو آپ نے فرمایا آمین۔ دعا کرنے والے جبرائیل، آمین کہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رمضان کا مہینہ پورے 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ آج پیر کے دن ہی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، ہم تراویح پڑھ رہے ہوں گے، رمضان میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ ہمیں ان ساعتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا ایک ٹریننگ سیشن کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ جب جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بھی قید کر دیا گیا۔ تو ہمارے لیے ایک ماحول بنا دیا اللہ نے کہ کوئی انسان نیکی سے پیچھے نہ رہ جائے، نیکی سے غافل نہ ہو جائے۔ تو یہ رمضان کی گھڑیوں کے بڑے فضائل آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور ایسے بھی یہاں پہ اب تعلیم ہونی چاہیے فضائل اعمال میں، فضائل رمضان کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ باتیں سنی ہوتی ہیں، لیکن بات سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دین اسلام صرف جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے۔ جان لینا کافی نہیں ہے، جان لینا نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اس جانے ہوئے کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ رمضان کے حوالے سے ارشاد فرمایا